أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. السلام عليكم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 153 سے سبق شروع ہو رہا ہے بعد نماز ظہر کا. یا ایھا الذین آمنوا، اس پر عنوان نیچے لکھیں علاج حزن. علاج حزن کس کو کہتے ہیں؟ غم کو نا. چونکہ حالات ایمانی زندگی میں بہت زیادہ آتے ہیں. یہ دروازہ ہے نا، ایسے کر لیں تو اللہ پاک نے اہل ایمان کو اس کا علاج پہلے سے بتایا. فرمایا اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم مدد طلب کرو، مدد چاہو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. صلاۃ کے نیچے لکھیں علاج غم. علاج غم یہ اللہ پاک کا نظام ہے. انسان کو جب گزشتہ چیزیں یاد آتی ہیں، پیارے یاد آتے ہیں، تو اس کا علاج یہ کہ بندہ صبر کرتا ہے. اور اگر انسان پر کوئی آزمائش آ جائے یا آنے کا خطرہ ہو تو اس کے لیے انسان کیا کرے؟ نماز کی طرف چلا جائے. یعنی فوراً صلاۃ الحاجت پڑھ لے، وضو کر لے، اللہ کے سامنے بیٹھ جائے. ان اللہ مع الصابرین، لکھے انجام صبر. نتیجہ کیا ہے؟ بے شک اللہ کی ذات صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. سمجھ گئے؟ اللہ کی ذات صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. حاشیے پر لکھیں اس معیت سے مراد معیت خاصہ ہے. معیت کون سی ہے؟ معیت خاصہ. اس لیے کہ معیت عامہ تو اللہ کی سب کے لیے. یہ کون سی معیت ہے؟ معیت خاصہ. جیسے کوئی کہے بھئی آپ فکر نہیں کرو، آپ کے ساتھ میں کھڑا ہوا ہوں. کوئی بڑا آدمی کہے تو انسان کتنا حوصلے میں آ جاتا ہے. باقی اللہ کی عمومی معیت تو پوری کائنات کے ساتھ ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، لکھے صبر کی اعلیٰ قسم. صبر کی اعلیٰ قسم اس لیے کہ سب سے زیادہ صبر کی ضرورت ہوگی کہ جب اچانک کوئی ناگہانی موت ہو جائے، کوئی شہید ہو جائے، کوئی مقتول ہو جائے. فرمایا مت کہو ان کے لیے جو قتل کیے جائے اللہ کے راستے میں. کیا مت کہو؟ اموات. اس سے پہلے محذوف نکالے ہم. کیا نکالیں گے؟ ہم اموات، کہ وہ مردہ ہے. کہ وہ کیا ہے؟ مردہ ہے. اللہ کے راستے میں شہید کیے جانے والوں کے لیے مردہ کا لفظ مت کہو. وہ مردہ نہیں ہے، بل احیاء. یہاں بھی احیاء سے پہلے ہم نکالے دوستو. بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ زندہ ہے. وہ زندہ ہے ولیکن لا تشعرون. اس کے نیچے لکھے حیات شہداء. حیات شہداء. لیکن تم اس کا ادراک نہیں رکھتے، تم اس کا شعور کہ شہید کو زندگی کس طرح کی دی گئی، اس دنیا میں رہتے ہوئے تم اس کا ادراک نہیں رکھتے. کیا مطلب؟ حاشیے پر لکھیں یعنی ان حواس کے ساتھ
اللہ نے جو دنیا میں ہمیں حواس دیے ہیں نا، سمجھ کی جو چیزیں ہیں، آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے، دماغ ہے، تو ان حواس کے ساتھ تم اس کا ادراک نہیں کر سکتے، لیکن اعتقاد حیات کا رکھنا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ادراک اور اعتقاد میں فرق ہے دوستو۔ ادراک اس کو کہا جاتا ہے کہ انسان کے ہاں ہاں جی 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 مجھے بالکل سمجھ آ گئی، میں سمجھ گیا جی، اور اعتقاد اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو سمجھ آئے نہ آئے، کیسے ہو کیسے نہ ہو، لیکن کہنے والا ایسا ہے جس پر یقین کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ اب اللہ کے فرما رہے ہیں کہ شہید زندہ ہے، تم اس کو مردہ مت کہو۔ اب کیسے زندہ ہے؟ ہم تو اس کو دفنا کے آئے تھے، اس پر اتنی بڑی مٹی کا ڈھیر ڈال کے آئے تھے، تو اپنے حواس سے اس کا ادراک نہیں کر سکتے ہم، لیکن اعتقاد کس کا رکھیں گے دوستو؟ حیات کا رکھیں گے۔ بات سمجھ گئے؟ تو شہید کی حیات ہمارے اعتقاد کے اندر ہے، اس لیے کہ نص قرآنی سے ثابت ہو گئی۔ یہ بات سمجھ گئے؟ ایک بات۔ دوسری بات، تفسیر مظہری جو مستند ترین تفاسیر میں سے ہے ہمارے اہل حق کی، اس میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی، فرمایا کہ انبیاء کا مقام شہداء سے 2 درجہ بڑھ کر ہے۔ انبیاء کا مقام شہداء سے کتنے درجے؟ 2 درجے بڑھ کر ہے۔ تو لہٰذا جو منصب شہید کے لیے ثابت ہوگا وہ پیغمبر کے لیے 2 درجہ بڑھ کر ثابت ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو لہٰذا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مسلمان حیات شہداء کا قائل ہو لیکن وہ حیات الانبیاء کا قائل نہ ہو؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ اس کا انکار کر دے۔ تو لہٰذا یاد رکھیں کہ جب نص قرآن سے حیات شہداء ثابت ہے تو حیات انبیاء بطریق اولا ثابت ہے۔ اس کو کہتے ہیں دلالت النص۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلالت النص۔ آپ سب نے اصول الشاشی تو سب نے ہی پڑھی ہے، وہاں آپ حضرات نے نص کی 4 قسمیں پڑھی نا، عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص اور اقتضاء النص۔ ان چاروں نصوص کے حق ہونے کے تمام اہل سنت والجماعت احناف قائل ہیں، کوئی اس کا منکر نہیں ہے۔ تو اگر اصول فقہ کے ایک ضابطے کے سب قائل ہیں تو یقیناً دلالت النص سے حیات انبیاء قرآن پاک کی اس نص سے ثابت ہو رہی ہے دوست۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس لیے یہ یاد رکھیں کہ حیات الانبیاء کا جو عقیدہ ہے یہ فروعی مسائل میں سے نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں اصولی اور اعتقادی مسائل میں سے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رشیدیہ کے اندر ایک سوال کے جواب میں لکھا ہے کہ اس امت کے اہل حق طبقے میں صحابہ سے لے کر آج تک کوئی بھی حیات الانبیاء کا انکار نہیں کر سکا سوائے اس کے کہ جو ضال ہو، یعنی جو گمراہی کے راستے پہ چل پڑا ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے ہمارے اکابر علماء دیوبند کا عقیدہ ہے ہم حیات الانبیاء فی قبورہم، یہ یاد رکھیں، حیات الانبیاء فی قبورہم کے کیا ہیں؟ قائل ہیں۔ انبیاء علیہم السلام اپنی قبور کے اندر حیات ہیں، اور روایت میں صراحت موجود ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، حیات بھی ہیں اور وہ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ یہ سب چیزیں دوستوں ثابت ہے۔ آج چونکہ فتنوں کا دور ہے تو یہ بھی ایک الگ فرق ضالہ کا فتنہ ہے کہ وہ حیات الانبیاء کا انکار کرتے ہیں، اور ماننے والوں کے لیے بڑے سخت قسم کے کلمات بھی استعمال کرتے ہیں کہ بھئی جو حیات کا قائل ہے، بعض دفعہ کہتے ہیں یہ تو شرک کر رہا ہے، یہ تو گمراہ ہو چکا ہے۔ تو پھر مطلب یہ ہوا کہ ہم جن حضرات کے سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں، حضرت مولانا قاسم نانوتوی اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کا راستہ ہے، اور دونوں حضرات نے بالکل صراحت کی ہے کہ ہم حیات الانبیاء کے قائل ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ اب رہ جاتی ہے بات یہ کہ اہل بدعت نے کیا کچھ کہا، وہ کن خرافات کے اندر مبتلا ہے، تو بھئی ان کا غصہ ان پہ اتارا جائے۔ اب مصیبت یہ ہوتی ہے
کہ چونکہ اہل بدعت جو ہے وہ اتنا آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے کہا کہ پیغمبر کی حیات وہاں بھی ہے, یہاں بھی ہے, ہر جگہ پر ہے, پیغمبر ہر جگہ موجود ہے, وہ سن بھی رہا ہے, وہ مدد بھی کر رہا ہے. تو بھئی وہ تو اس کی ایک فساد اعتقادی ہے نا. تو ان منکرین حیات الانبیاء نے اہل بدعت کی باتیں لے کر ہمارے اکابر کے ساتھ جوڑ دی, حالانکہ ایسا قطعاً نہیں ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص دور سے درود شریف پڑھتا ہے آقائے دو جہاں محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر, دور سے پڑھتا ہے, تو وہ درود کون لے جاتے ہیں؟ فرشتے لے جاتے ہیں. اور جو روضہ اطہر پہ مدینہ منورہ حاضر ہوتا ہے, اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل صراحتاً فرمایا, سنن نسائی کی روایت ہے, کہ جو میری قبر پہ آ کے مجھ پہ درود شریف پڑھے گا تو میں اس کو سنتا بھی ہوں اور اس کا جواب بھی میں دے دیتا ہوں. تو ہم اس کے قائل تھوڑی ہیں کہ یہاں کھڑے ہو کر ہم صلاۃ و سلام پڑھیں, اور یہاں سے آپ علیہ السلام, یہاں سے فرشتوں کے ذریعے سے درود شریف جاتا ہے آپ کی خدمت میں, اور وہاں جب پڑھا جاتا ہے تو آپ براہ راست سنتے ہیں اور آپ اس کا جواب بھی ارشاد فرما دیتے ہیں. بات سمجھ گئے دوستو؟ یہ ہے. اور باقی ایک ضمنی بات اس کے ضمن میں یہ ہو جاتی ہے کہ سماع موتا کا عقیدہ, کہ عام موتا, عام جو اموات ہیں, آیا وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں, یہ مسئلہ اختلافی ہے. حیات الانبیاء کا مسئلہ قطعاً اختلافی نہیں ہے, وہ متفقہ ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک. سماع موتا جو ہے وہ اختلافی ہے, اور آج کا نہیں, صحابہ کے دور سے چلا ہوا آیا ہے اور آج تک وہ چل رہا ہے. جو عام موتا کے سماع کا قائل ہے وہ اپنے دلائل رکھتا ہے, جو اس کا انکار کرتا ہے وہ اپنے دلائل رکھتا ہے. اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے دوستو, سمجھ گئے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, اس کے نیچے لکھے تعمیم بعد التخصیص, تعمیم بعد التخصیص, اور سنت اللہ کا بیان, سنت اللہ کا بیان. اور ضرور بھی ضرور تمہیں آزمایا جائے گا بشیء, کچھ نہ کچھ آزمائش تو دنیا کا حصہ ہے. اب وہ آزمائش کیا ہو سکتی ہے؟ من کے نیچے لکھے بیانیہ. کبھی آزمائش خوف کے ساتھ ہوگی, والجوع, کبھی بھوک کے ساتھ ہوگی, ونقص من الاموال, کبھی مال کی کمی کے ساتھ ہوگی, والانفس, کبھی جان کی کمی کے ساتھ ہوگی, والثمرات, کبھی پھلوں کی یعنی رزق کی کمی کے ساتھ ہو. یہ سب آزمائش کی شکلیں ہیں. کبھی انسان خوف میں آ جائے گا, کبھی بھوکا ہوگا, کبھی مال کم ہو جائے گا, کبھی جان, کوئی بندہ بیمار ہو کے چلا جائے گا, کبھی یہ کہ اس کے باغ, اس کا کاروبار وہ ٹھپ ہو جائے گا. یہ سب آزمائش ہے, لیکن کرنا کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, خوشخبری سنا دیجئے کس کو؟ صبر کرنے والوں کو. الذین اذا اصابتہم مصیبہ, لکھے علامات صابرین. اب صبر کرنے والا کون ہے؟ فرمایا جب ان پر آ جاتی ہے کوئی تکلیف, کوئی مصیبت, قالوا, تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, بے شک ہم اللہ کی ملک میں ہیں. للہ کا ترجمہ لکھیں, ہم کس کی ملک میں ہیں؟ ہم اللہ ہی کے ہیں, یعنی اللہ کے ملک میں ہیں. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. بات سمجھ گئے؟ تو اب دیکھیں, یہ اللہ کی ملک میں ہے, اس نے کتنا بڑا مسئلہ حل کیا کہ جب ایک آدمی کسی چیز کا مالک ہو تو مالک کو اپنی مملوکہ چیز میں تصرف کا پورا اختیار ہوتا ہے. تو ہم کس کی ملک میں ہیں؟ تو اللہ کو ہمارے اندر پورا اختیار ہے, جب چاہے ہمیں بلا لے, جب چاہے بیمار کر دے, جب چاہے نواز دے, مرضی ہے. تو جب انسان یہ مسنون کلمہ پڑھتا ہے نا, یہ اس لیے سنت قرار دیا گیا, حوصلہ ہو جاتا ہے. انا للہ, ہم اپنے تو ذاتی تو تھے نہیں کہ میں اپنا اختیار, تو میرا جسم میری مرضی, یہ تو نص قرآن کے خلاف بات ہے دوستو. یہ تو کافر نے چیز سکھا کر جو ہے ایسے پکڑا دی یہاں پر, اور انہوں نے, عورتوں نے کہا ہمارا جسم ہماری مرضی. 1% بھی ان کا جسم نہیں ہے. اگر ان کا جسم ہوتا تو کورونا میں کیوں منہ چھپائے سب پھر رہے تھے؟ اگر انسان کو اپنے جسم پر اختیار ہوتا اور اتنا یہ وہ ہوتا تو پھر کیوں منہ چھپائے ہر ایک پھر رہا تھا؟ گھر کے اندر قید ہو چکا تھا, معلوم ہوا کہ اختیار نہیں تھا, پابند ہے یہ.
تو یہ جملہ غلط ہے دوستو، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ کی مرضی ہے۔ اور پھر دوسری بات ذہن میں یہ آتی ہے کہ چلیں اللہ کے ہیں لیکن اپنوں کے ساتھ رہے تھے، وقت گزارا تھا، اب وہ بچھڑ جائے تو یاد آتے ہیں، اب کیا ہوگا؟ فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہو، انا الیہ، وہیں لوٹ کے سب جائیں گے، پھر وہاں ملاقات ہو جائے گی، یہاں تھوڑا سا وقفہ بیچ کے اندر آ جاتا۔ تو ہمارا ایمان عقیدہ ہے کہ اہل ایمان سب کے سب کہاں ہوں گے؟ جنت کے اندر ہوں گے۔ اور پھر جس نے جتنی صاف ستھری زندگی گزاری اور احتیاط کی، تقوی پرہیزگاری کے ساتھ گیا، تو انشاءاللہ اللہ نے اس کے لیے بڑے محلات تیار، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، لکھے مضمون بشارت۔ اب صابرین کے لیے بشارت کیا ہے؟ فرمایا ان کے لیے صلوات من ربہم۔ صلوات کا ترجمہ استاد صاحب لکھواتے ہیں شاباش، ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے کیا ہے؟ شاباش ہے یا برکات ہے، ورحمت، اور رحمت ہے، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، لکھے ازالہ شبہ متعلق صفا و مروہ۔ صفا اور مروہ آپ جانتے ہیں مسجد حرام کے اندر دو پہاڑیوں کے نام ہیں۔ جب بندہ عمرے یا حج پہ جاتا ہے، طواف کر کے فارغ ہوتا ہے، پھر صفا اور مروہ کی سعی کرتا ہے، چکر لگاتا ہے ساتھ۔ تو اس سے متعلق ایک شبہ تھا، اللہ پاک نے اس کا کیا کیا؟ ازالہ فرمایا۔ شبہ کیا تھا؟ زمانہ جاہلیت میں یہاں دو بت رکھے ہوئے تھے، ایک بت کا نام تھا اصاف، ایک کا نام تھا نائلہ۔ اصاف مرد بت تھا، نائلہ عورت۔ یہ اصل میں ایسا تھا کہ ایک مرد اور عورت جن کا تعلق تھا یمن سے، یہ آپس میں ناجائز عشق و معاشقے میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ان کی قوم حج کے لیے آئی، جاہلیت کے زمانے کی بات ہے، یہ لوگ بھی آئے۔ جب حج کا وقت آیا تو اس وقت بھی ترتیب یہ تھی کہ ایام حج میں لوگ کہاں چلے گئے؟ منی چلے گئے، سب گئے، اور چونکہ یہ تو آپس میں عاشق و معشوق تھے، یہ رک گئے۔ انہوں نے کہا چلے کچھ ملاقات ہم آپس میں تنہائی میں کر لیں گے۔ تو تنہائی کیا ہوئی؟ شیطان تیسرا ہوتا ہے، تو نعوذ باللہ انہوں نے کیا کیا؟ حرم کے اندر بدکاری کر لی۔ اللہ کی پکڑ آئی اور یہ لوگ بے جان ہو کے گر پڑے اور ان کا جسم پتھر کا ہو گیا۔ لوگ جب آئے تو سمجھ گئے کہ ان پر اللہ کی پکڑ آئی ہے، تو ان دونوں کے بت اٹھا کر کے ایک بت لا کے زمزم کے کنویں کے پاس پھینک دیا اور ایک لا کر کے حجر اسود کے پاس پھینک دیا۔ شروع میں یہ وہاں پڑے ہوئے تھے دونوں، لیکن چونکہ طواف کے اندر یہ دونوں جگہ آتی تھی بار بار، تو پھر اس کو اٹھا کے صفا مروہ پہ لے گئے، ایک کو صفا پہ لگا دیا، ایک کو مروہ پہ۔ اور لگانے کی علت عبرت تھی، اس لیے کہتے ہیں نا یہ چیزیں انسان زیادہ وہ نہ کرے، آگے والوں کو سمجھ نہیں آتا وہ کچھ اور بنا لیتے۔ تو وہ لوگ جب آتے تھے تو عبرت حاصل کرتے تھے کہ دیکھیں اللہ کے گھر میں جو اس طرح کے برے کام کرے گا وہ نشان عبرت۔ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ذہنوں سے وہ تصور نکلا، لیکن ان کے بت تھے، تو بعد والوں کو لگا کہ شاید یہ طواف ان کا ہو رہا ہے، اصاف اور نائلہ کا ہو رہا ہے۔ خیر بعد میں ان کو پھر ہٹا کر کے ختم کر دیا گیا۔ تو چونکہ صفا اور مروہ کے ساتھ ان کا پس منظر جڑا ہوا تھا، جب اس امت کو حکم ہوا کہ صفا مروہ کی سعی کرے، تو بعض صحابہ کے ذہنوں میں تشویش آئی کہ یہاں تو بت کھڑے تھے تو عجیب سا ہو جائے گا، تو اللہ پاک نے اس کی وضاحت فرما دی۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ شعائر کا ترجمہ لکھیں، اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ہے، یہ شاعر کہلاتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ 4 چیزیں شعائر اللہ ہے۔ کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں، بیت اللہ، کتاب اللہ، رسول اللہ اور صلاۃ اللہ۔ سمجھ گئے؟ بیت اللہ، کتاب اللہ، رسول اللہ اور صلاۃ اللہ۔ صلاۃ اللہ، اللہ کے لیے نماز پڑھنا۔ فمن حج البیت او اعتمر، پس جو بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ،
اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے یطوف بہما کہ وہ صفا اور مروہ کا بھی چکر لگا لے. بہما کی جو ما ضمیر ہے تثنیہ کی، یہ کس کی طرف ہے؟ صفا مروہ. ومن تطوع خیرا لکھے ضابطہ خداوندی. اب ضابطہ خداوندی، جو کوئی بھی نیکی کا کام کر لے، نیکی کا کوئی بھی کام ہو، فإن اللہ شاکر علیم بے شک اللہ کی ذات بڑی قدردان ہے. شاکر کا ترجمہ لکھیں، قدردان ہے، جاننے والی ہے. ان الذین یکتمون ما انزلنا لکھیں احبار و رہبان پر زجر، احبار و رہبان پر زجر. احبار و رہبان یہ یہود و نصارہ کے جو علماء تھے ان کے لیے یہ تعبیر استعمال ہوتی تھی. یہود کے جو علماء تھے ان کو کہتے تھے احبار، اور عیسائیوں کے جو علماء تھے بڑے تھے ان کو کہتے تھے راہب. تو اس آیت میں ان پر رد کیا گیا، زجر کیا گیا. ان الذین یکتمون ما بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں، ما کے نیچے لکھے مضامین کو، جو چھپاتے ہیں ان مضامین کو، ما انزلنا من البینات جو ہم نے اتارے ہیں وضاحت کے ساتھ، جو باتیں جو مضامین جو احکامات بالکل واضح ہے، اور والہدا اور ہدایت کی باتیں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اس کے بعد کہ ہم نے وہ واضح کر دی لوگوں کے لیے کتاب میں. کتاب کے نیچے لکھے تورات و انجیل. تورات اور انجیل آسمانی کتابیں تھیں، اس میں ہدایت کی باتیں خیر کی باتیں بالکل واضح تھیں، لیکن ان کے رہبان اور ان کے احبار کیا کرتے تھے؟ چھپاتے تھے اس کو. تو اللہ پاک نے فرمایا اولئک یلعنہم اللہ لکھے انجام کتمان، انجام چھپانے کا انجام کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی بھی ان پہ لعنت، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ اور باقی لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت. پوری دنیا پھر ایسے لوگوں پہ کیا کرتی ہے؟ لعنت کرتی ہے. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا لکھے ترغیب توبہ، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے کیا کی؟ جنہوں نے توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا اور اصلاح بھی کر لی. دیکھیں توبے کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اصلاح کا. آج بھی یہ مسئلہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی چلو بھائی توبہ کر لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں. 15 شعبان کی رات گزری، سب کہتے ہیں جی ہم نے توبہ کر لی. ایک دوسرے سے بھی کہتے ہیں بھائی کوئی برا اچھا ہوا ہو تو کیا کر لیں؟ توبہ ہے، معاف کر دینا. اگلے دن اٹھ کے پھر وہی سب کچھ کر رہے ہوتے. تو توبے کے بعد اصل مرحلہ ہوتا ہے اصلاح کا. کیا ہوتا ہے؟ اصلاح کا. اور یہ ذمہ داری بنتی ہے اہل علم کی، علماء کی، کہ وہ لوگوں کو صرف توبے تک نہ لائیں کہ ان سے کہیں ہاں بھائی جی آج کی رات توبہ کر لیں، سب اجتماعی توبہ کر لیں. توبہ کر لیجیے سب نے. توبے کے بعد اب ان سے پوچھا جائے ہاں بھائی اب کیا کرنا ہے؟ ابھی تک تو غلط کمایا، غلط کھایا، غلط بولا، کل سے اب کیا ارادہ ہے؟ اب کیا کرنا ہے؟ اب اصلاح ناس کے لیے، اصلاح نفس کے لیے اب ان پر محنت کرنے کی ضرورت پڑے گی. تو فرمایا سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی، وبینوا اور واضح کیا، نیچے لکھے حق کو، فاولئک اتوب علیہم تو میں یہی وہ لوگ ہیں کہ اتوب علیہم، اتوب میں ان کی طرف خاص توجہ کروں گا، وانا التواب الرحیم اور میں ہی ہوں توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار لکھے انجام مصرین، مصر صاد کے ساتھ. مصر اس کو کہتے ہیں جو ڈٹ جائے، اڑ جائے کہ نہیں جی میں تو اس غلط کام پہ اڑا ہوا ہوں، بازی نہیں آ رہا. اللہ نے ان کا انجام ذکر کیا. ان الذین کفروا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اور پھر وماتوا وهم کفار اور ان کی موت آئی تو اسی حالت کفر میں آئی. تو مقصد یہ کہ انہوں نے کفر پہ اصرار کیا. اولئک علیہم لعنت اللہ ان پر اللہ کی بھی لعنت، والملائکۃ فرشتوں کی بھی لعنت، والناس اجمعین پوری انسانیت کی لعنت، خالدین فیہا اس حال میں کہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا ہاں ضمیر لعنت کی طرف ہے، اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون
نہ ان سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا. عذاب کے نیچے لکھے بعد الدخول، بعدت ولا هم ينظرون، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی. اس کے نیچے لکھے قبل الدخول. یہ بھی نہیں ہے کہ کہا جائے کہ چلو بھائی ان کا کیس ذرا روک دو تھوڑا سا، نہ طے ہو گیا اس وقت میں یہ جائے گا. اور جانے کے بعد پھر یہ نہیں ہوگا کہ چلو بھائی ابھی اتنے اس کو 20 ڈنڈے لگ گئے تھوڑا سا رک جائیں، نہیں، وہ چلتا رہے گا. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لکھ کے ذکر توحید دوسری بار. ذکر توحید کتنی بار؟ دوسری بار. اور حاشیے پر لکھیں یہ دعوی توحید ہے اور اس پر آگے دلائل ہے. یہ کیا ہے؟ دعوی توحید ہے اور اس پر آگے کیا ہے؟ اس پر آگے دلائل ہے. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اسی کے، سوائے اسی کے رحمان جو رحم کرنے والا ہے، جو رحیم کرنے والا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ ان فی خلق السماوات والارض لکھیں دلیل عقلی آفاقی، دلیل عقلی آفاقی. اور حاشیے پر لکھیں یہ دلیل عقلی 7 امور پر مشتمل ہے. کتنے امور پر؟ 7 امور پر یہ دلیل عقلی مشتمل ہے. یہ اللہ کی توحید کی دلیل عقلی ہے دوستوں. تو لکھا دوستوں دلیل عقلی آفاقی ہے. ان فی خلق السماوات والارض، اس کے نیچے لکھیں امر نمبر 1، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار لکھیں امر نمبر 2، اور رات اور دن کے تبدیل کرنے میں. رات اور دن کا تبدیل کرنا ایک معنی تو واضح ہے کہ آنا جانا، آنا جانا، دن ہے پھر رات آئے گی، پھر رات پھر دن، اس طرح. دوسرا مطلب ہے اختلاف کا گھٹنا اور بڑھنا. جیسے سردی میں دن بڑھ جاتے ہیں، دن چھوٹے ہو جاتے ہیں اور راتیں بڑی ہو جاتی ہیں. گرمی میں دن بڑے ہو جائیں گے، راتیں چھوٹی ہو جائیں گی. والفلک التی لکھے امر نمبر 3، اور وہ کشتیاں التی تجری فی البحر جو چلتی ہیں سمندر میں، بما ینفع الناس وہ چیزیں لے کر جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے. وما انزل اللہ من السماء لکھیں امر نمبر 4، اور جو اللہ نے برسایا آسمان کی طرف سے پانی، جو اللہ نے برسایا من السماء آسمان کی طرف سے، مما ان من کے نیچے لکھے بیانیہ، پانی برسایا، فاحیا بہ الارض بعد موتہا پھر اس پانی سے زمین کو آباد کیا، بعد موتہا اس کی ویرانی کے بعد. زمین پہ بارشیں نہ ہو تو وہ بنجر ہونے لگتی ہے، اور جب بارشیں ہو جائیں تو آباد ہو گئی. وبث فیہا من کل دابہ امر نمبر 5، اور پھیلا دیے اس زمین میں اللہ پاک نے ہر قسم کے چوپائے جاندار پھیلا دیے. وتصریف الریاح امر نمبر 6، اور ہواؤں کے چلانے میں، ہواؤں کے چلانے میں. ایک ترجمہ تو اس کا ہے کہ ہواؤں کا چلانا، تصریف کا ترجمہ. ایک ترجمہ اس کا لکھا ہے ہواؤں کا تبدیل کرنا. کبھی ہوا چلتی ہے مشرقی رخ سے، کبھی ہوا چلتی ہے مغربی رخ سے، اس میں بھی تبدیلی ہو جاتی ہے. والسحاب المسخر سحاب لکھے امر نمبر 7، اور وہ بادل جو کہ مسخر ہے، تابع کیے ہوئے ہیں. کہاں تابع ہے؟ بین السماء والارض آسمان و زمین کے درمیان. اتنے بھاری بادلوں کو کس نے روکا ہوا ہے؟ تو یہ جو 7 امور ذکر ہوئے ان سب کے اندر کیا ہے؟ فرمائے لآیات، لآیات دلائل ہے. کیا ہے؟ دلائل ہے. لقوم یعقلون، لقوم یعقلون کے نیچے لکھے مستفیدین، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. دلائل تو سب کے لیے لیکن مستفیدین یہ طبقہ ہے، فائدہ یہ اٹھا رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ لکھے زجر مشرکین، اور لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ جنہوں نے بنا رکھا ہے اللہ کے سوا اندادن. کیا بنائے ہوئے ہیں؟ مددگار بنائے ہوئے ہیں، معاون بنائے ہوئے ہیں.
اللہ کے علاوہ، یحبونہم کحب اللہ، اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ محبت کس سے کرنی تھی؟ اللہ سے. جو اللہ کی محبت کا حق تھا وہ اللہ کے غیر سے کرنے میں لگا دیا انہوں نے. اس طرح اس انداز سے وہ کر رہے ہوں گے. بات سمجھیں؟ تو لہٰذا آپ دیکھیں جو اللہ پاک کے احکامات ہیں اس میں اتنے مستعد نہیں ہوں گے، لیکن جو دوسرے ہوں گے اس میں بڑے تیز جا رہے ہوں گے. ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے بطور مزاح کے اس میں یحبونہم کحب اللہ کے اندر کہ زکوٰۃ دینے میں اتنے مستعد نہیں ہوں گے لیکن 11ویں شریف میں مستعد. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں یہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں کس سے؟ اللہ سے. کس سے؟ اللہ سے. ولو یری الذین ظلموا، لو کے نیچے لکھیں شرطیہ، لکھ لیا. یرا کے نیچے لکھے بمعنی یعلمو، لکھ لیا. الذین ظلموا کے نیچے لکھے فاعل، لکھ لیا. از کے نیچے لکھے ظرف متعلق یرا، یہ بھی لکھ لیا دوستوں، لکھ لیا. ہاں. العذاب کے نیچے لکھے عذاب دنیاوی، یہ لکھ لیا. ان القوۃ للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب، اس کے نیچے لکھیں یہ پورا جملہ قائم مقام دو مفعولوں کے. دیکھیں ترکیب حل ہوگی تو ترجمہ حل ہو جائے گا. یہ پورا جملہ قائم مقام کس کے؟ دو مفعولوں کے. یعنی ان سے لے کر العذاب تک جو پورا جملہ ہے یہ پورا جملہ قائم مقام کس کے ہیں؟ دو مفعولوں کے. اب ترجمہ دیکھیں. ولو یری الذین ظلموا، اگر جان لے تھے یہ ظالم، جان لے یہ ظالم، اذ یرون العذاب، جب وہ دیکھ لیں گے عذاب کو. عذاب کے نیچے کیا لکھا تھا آپ نے؟ عذاب دنیاوی. جب یہ ظالم جان لیتے، کب؟ جب وہ دیکھتے دنیا کے عذاب کو کہ ان القوۃ للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب، کہ بے شک ساری کی ساری طاقتیں کس کی ہیں؟ اللہ ہی کی ہے، اور بے شک اللہ ہی سخت عذاب دینے والے ہیں. اب دیکھیں غور کریں، اگر یہ ظالم یعنی مشرک لوگ دنیا کے عذاب کو دیکھنے کے بعد جان لیتے، یعنی سمجھ جاتے کہ بھئی یہ جو دنیا میں پکڑ مجھ پر آئی اس کا مطلب یہ کہ بھئی طاقتیں بھی اللہ کے پاس ہیں اور یہی اللہ مجھے آخرت میں بھی پکڑ سکتا ہے. اگر یہ بات اس وقت بھی ان کی سمجھ میں آ جاتی نا دنیا کے عذاب کو دیکھنے کے بعد. اب محذوف نکالیں گے دوستو جزا. جزا محذوف کیا نکالیں گے؟ لما اشرکو. لما تو شرک نہ کرتے. دنیا کے عذاب کو دیکھ کر اگر عبرت حاصل کر لیتے تب بھی شرک سے بچ جاتے. لیکن مصیبت یہ کہ دنیا کے عذاب کے آنے اور دیکھنے اور اس کے بعد بھی اس کی تعویلات کرتے ہیں. اس لیے آج دیکھیں نا، آج جتنے معاملات ہوتے ہیں فوراً مغربی دنیا آگے بڑھ کر اس کا کوئی نام رکھ دیتی ہے اور اس کے کچھ عوامل بیان کرنا شروع کر دیتے. اچھا بھئی یہ سیلاب کیوں آیا، یہ سونامی کیوں آیا، یہ کرونا کیوں آیا، یہ وبا کیوں آئی؟ تو ابھی اہل علم مسلمانوں نے کوئی بات نہیں کی ہوتی، اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ بھئی جی یہ ہو گیا چونکہ موسم ایسا ہو گیا تھا، چونکہ بندر زیادہ ہو گئے تھے، چوہے زیادہ ہو گئے تھے، چائنا نے یہ کر دیا. تو اسباب زندگی کے اندر لوگوں کا ذہن گھما دیتے ہیں تو وہ عبرت کا پیغام آتا ہی نہیں ہے، تو گناہ سے لوگ بازی نہیں آتے. سمجھ گئے؟ استبرأ الذین اتبعوا لکھے بیان شدت عذاب، بیان شدت عذاب. اتبعوا کے نیچے لکھے متبوعین اور اتبعوا کے نیچے لکھے تابعین. دونوں میں فرق ہوتا ہے نا. متبوع کون ہوتا ہے دوستو؟
جو آگے جا رہا ہوتا ہے، قائد ہوتا ہے. تابع کون ہوتا ہے؟ جو پیچھے جا رہا ہوتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا استبرأ الذین اتبعوا اذ، ای اذکر، یاد کرو، جب بیزاری کا اظہار کریں گے، برات ظاہر کریں گے. کون؟ الذین اتبعوا، متبوعین. کن سے بیزاری ظاہر کریں گے؟ تابعین سے. یہ تو دنیا میں بدماشیاں ہیں نا، یہ تو دنیا کے اندر جو بڑے ہیں یہ اپنے پیچھے چلنے والوں کو کہتے ہیں جی بس بے فکر رہیں، آپ میرے ساتھ ہیں تو میں تمہاری تقدیریں بدل دوں گا، اور میں تمہاری یہ بدل دوں گا، وہ بدل دوں گا، فلاں کروں. اور لوگ بھی جو ہے وہ پاگل ہو کر کے ان کے پیچھے جا رہے ہیں. لیکن قیامت کے دن جب پھنسیں گے تو وہ متبوعین کہیں گے نہ جی ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، وہ ان سے دور بھاگنے کی کوشش کریں گے. غلط متبوع بنانے کا یہ انجام ہے. تو فرمایا کہ بیزاری ظاہر کریں گے متبوعین کن سے؟ تابعین سے. وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور دیکھ لیں گے عذاب کو. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، ٹوٹ جائیں گے ان کے تعلقات، ٹوٹ جائیں گے ان کے تعلقات، ٹوٹ جائیں گے. تو جو تعلق بس ترتیب دنیا ہو اس کا یہ انجام ہوگا دوستو، اور جو تعلق بترتیب دین ہو، بترتیب عشق الہی ہو، تو وہ تو بہت مفید تعلق ہے، اور اس کا تو بڑا فائدہ اس دنیا میں بھی ہے اور اس جہاں کے اندر بھی ہے. حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، بڑی شخصیت گزرے ہیں نا، تو اللہ نے ان سے بڑا تجدیدی کام لیا. تو ہوتا ہے کہ جس شخصیت کو اللہ مخلص ساتھی دے دیں تو حاسدین سے برداشت نہیں ہوتا. تو جب حاسد طبقہ دیکھتا تھا حضرت شیخ الہند جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، حضرت مدنی ان کے ساتھ ہیں، اور حضرت سہارنپوری ان کے ساتھ ہیں، حضرت تھانوی ان کے ساتھ ہیں، یہ سب حضرت کے شاگرد تھے، تو ان کو بڑا حسد ہوتا تھا. تو کسی نے آ کر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دفعہ کہا کہ آپ کو پتہ ہے آج آپ کے استاذ نے کیا بولا ہے، تاکہ بدزن کر دیں نا، بدگمان کر دیں. کہا کیا بولا ہے؟ کہا آج انہوں نے ایسی ایسی بات، کوئی غلط بات کی جان بوجھ کے تاکہ یہ بدگمان ہو جائے اپنے استاذ سے. تو بنے ہوئے لوگ تھے، تربیت ہو چکی تھی نا ان کی. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر مجھے کوئی کہہ دے کہ میرے استاذ حضرت شیخ الہند اس راستے پہ جا رہے ہیں نا، یہ جہنم میں تمہیں لے جائے گا، تب بھی اپنے استاذ کو نہیں چھوڑوں. اتنے مضبوط وفادار تھے، سمجھ گئے؟ تو دنیا آپ کے اعتقاد کو خراب کرے گی دوستو. آپ جس کے ساتھ مخلص ہو کے جڑیں گے، حاسد آپ کو دیکھنا بھی برداشت نہیں کر سکتا. بات سمجھ گئے؟ آپ یہ باہر آپ اپنے اساتذہ کے ساتھ ہوتے ہیں نا کبھی، جو مدرسے کے اساتذہ، تو یہ تعلق چونکہ ایک بڑا خوبصورت ہوتا ہے. تو کبھی استاذ نکلتے ہیں، طلبہ ساتھ ہوتے ہیں، باہر جا رہے ہیں، کہیں چائے پی رہے ہیں، کہیں بیٹھ گئے. آپ کا کیا خیال ہے باہر کی دنیا والے آپ لوگوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں؟ کم لوگ ہوتے ہیں، کم طبقہ ہوتا ہے جو خوش ہوتا ہے، ورنہ اکثریت جب دیکھتا ہے وہ کہتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں، موٹے ہو رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. وہ تھوڑی برداشت. اس کی وجہ یہ کہ آپس میں ایسے لڑائی جھگڑوں کی زندگی یہ قوم گزار رہی ہے کہ الامان والحفیظ. وہ کہتے ہیں یہ محبتیں ان کے درمیان تو برداشت نہیں ہوتی، برا لگتا ہے. تو لہٰذا کبھی استاذ کو بدگمان کرتے ہیں کہ آپ کے شاگرد آج یہ کر رہے تھے، آج وہ کر رہے تھے، آج یہ کر رہے تھے. کبھی شاگرد سے آپ کے کہتے ہیں کہ آپ کے استاذ نے یہ کیا، وہ کیا، فلاں کیا. سمجھ میں آ گیا؟ تو اس لیے اپنے آپ کو اتنا کمزور نہیں کریں، کچا نہ کریں کہ ہر آدمی آ کے ہم سے کھلواڑ کر کے چلا جائے اور ہمارا تعلق لمحوں اور منٹوں کے اندر ختم ہو جائے. ایسا کبھی بھی نہیں کریں. دیکھیں دوستو، وقال الذین اتبعوا، صحیح جا رہے ہیں؟ یہی ہے نا؟ وقال الذین اتبعوا، اتبعوا کے نیچے لکھیں تابعین، لو کے نیچے لکھیں للتمنی. تمنی کس کو کہتے ہیں؟ آرزو، ہے نا؟ اور کہیں گے تابعین. تابعین کون ہوتے ہیں؟ پیچھے چلتے ہیں. تابعین کہیں گے لو کاش ان لنا کرتن، ہو جائے ہمارے لیے لوٹنا، ایک دفعہ اب دنیا میں چلے جائیں نا. فنتبرأ منہم،
ہم بھی ان سے اسی طرح بیزاری کا اظہار کر دیں گے، کما تبرؤوا منا، جیسے انہوں نے آج ہم سے بیزاری کا اظہار کیا۔ تو ان کو تو لگا تھا کہ شاید آخرت میں یہ جو ہمارے بڑے ہیں، جو گرو گھنٹال ہے، یہ تو بس ہمیں آغوش میں لیں گے اور پھر ہم ہوں گے اور جنت ہماری ہوگی۔ لیکن وہاں تو انہوں نے جیسے دنیا میں پریس کانفرنس کی اور کہا کہ یہ ہے اور وہ ہے، وہاں بھی ان کے متبوعین پریس کانفرنس کریں گے اور کہیں گے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اب ان کا دل چاہے گا کہ ہم پریس کانفرنس دنیا میں جا کے کریں ان کے خلاف، لیکن اب نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے، مصیبت ہے۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اسی طرح اللہ ان کو دکھائیں گے ان کے اعمال۔ اعمال کے نیچے لکھے کرتوت، اس لیے کہ اعمال تو نیک لوگوں کے ہوتے ہیں نا، اور برے کام جو ہوتے ہیں وہ کرتوت کہلاتے ہیں۔ اللہ ان کو دکھائیں گے ان کے اعمال، حسرات علیہم، ان پر بطور ارمان کے، ان پر بطور ارمان کے دکھائیں گے۔ بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو انسان کو بتائی جاتی ہے تاکہ اس کو اور حسرت ہو جائے، اندازہ ہو جائے۔ جیسے ایک طالب علم نالائق ہے، نہیں پڑھ رہا استاذ کے سمجھانے کے بعد بھی وقت ضائع کر رہا ہے، اور جب امتحان کے اندر نتیجہ آیا تو راسب جدن آیا۔ راسب جدن جانتے ہیں نا؟ وہ ایک طالب علم وفاق کے امتحان میں فیل ہوا، تو والد صاحب نے پوچھا بھائی کیا نتیجہ آیا؟ تو اب اس نے کہا کہ یار راسب کہوں تو برا لگے گا، جید جدن میں ذرا زور ہے نا، تو کہا میں راسب جدن آیا ہوں کہ جدن میں ذرا وہ ہو جائے۔ تو طالب علم راسب جدن آ گیا۔ اب جب گئے تو استاذ نے کہا ہاں بھائی یاد ہے کیا کہہ رہے تھے ہم آپ کو پچھلے ہفتے کہ نہیں کرو نہیں کرو، تو وہ پرانی باتیں اس لیے یاد دیتا کہ اس کمبخت کو احساس ہو جائے۔ یہ کہلاتا ہے حسرات علیہم، بطور ارمان کے۔ وما ہم بخارجین من النار، نہیں ہے یہ لوگ جہنم کی آگ سے نکلنے والے۔ اب وہی ان کو رہنا ہوگا۔ یا ایھا الناس، حاشیے پر لکھیں شرک اعتقادی کی تردید کے بعد اب شرک فعلی کی تردید ہے۔ ایک ابھی تک شرک اعتقادی جو عقیدتاً شرک ہوتا ہے نا، اس کی تردید تھی۔ اب ہوئے ایک ہوتا ہے شرک فعلی، شرک فعلی، اپنے افعال سے شرک کا اظہار کر رہا ہے، اب اس کی تردید ہوگی، اور لکھے اس میں چند عنوان ہوں گے، اس میں چند عنوان۔ اس سے کیا ہوگا دوستو، آپ کا ترجمہ اور تفسیر حل ہوتی چلی جائے گی۔ چند عنوان ہوں گے۔ نمبر 1، تحریمات اللہ بجا۔ بجا کے معنی یعنی جو چیز درست ہو، یہ مراد ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہتے ہیں بھئی آپ نے بجا فرمایا یعنی صحیح فرمایا، اور ایک ہوتا ہے آپ نے بیجا بات کی یعنی غلط بات کی۔ یہ فرق ہے بجا میں اور بیجا میں، یہ سمجھ لیں۔ اس لیے کہ ایک ہمارے ہاں اردو میں بھی کہتے ہیں بھائی اس نے میرا دماغ کی بجا دی، وہ والا نہیں ہے بجایا، خیال کریں۔ تو تحریمات اللہ بجا۔ نمبر 2، تحریمات غیر اللہ بیجا۔ نمبر 3، نیازات اللہ بجا۔ نمبر 4، نیازات غیر اللہ بیجا۔ بالکل آسان ہے۔ پہلا کیا لکھا تھا؟ تحریمات اللہ بجا، وہ چیزیں جو اللہ نے حرام کی، اللہ نے حرام کی، وہ بجا ہے نا، صحیح ہے، اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ دوسرا، وہ چیزیں جو اللہ کے غیر کے نام پر حرام کی گئی، جیسے مشرکین کہتے تھے بھائی جب قبر پہ جو چیز چھوڑ دی اس کو نہیں کھا سکتے۔ آج تک ہمارے ہاں یہ ایک تصور اور کانسیپٹ چلتا ہے، آپ مزارات پہ چلے جائیں، وہاں یہ مرغے اور یہ بکرے اور یہ گھوم رہے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں نہیں یہ بابا کا بکرا ہے، اس کو ہاتھ لگایا کسی نے تو نقصان ہو جائے گا، اور وہ دن بدن جو ہے نا وہ ہٹا کٹا موٹا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب کس نے اس چیز کو حرام کیا؟ کہتے ہیں یہ بابا جی کے نام پر ہے۔ یہ ہے تحریمات غیر اللہ بیجا، سمجھ گئے؟ تیسرا ہے نیازات اللہ بجا، اللہ کے نام کی نیاز کرنا۔ یہ نیاز ہمارے عجم کی اصطلاح ہے، بات سمجھ گئے؟ نیاز کس کی اصطلاح ہے؟
عجم، ورنہ اصل جو ہے وہ خیرات ہے، صدقہ ہے، صدقہ کرنا. لیکن چونکہ ان کی اصطلاح ہے تو استاد صاحب اس انداز سے فرماتے ہیں اللہ کے نام کی نیاز کرے اور درست کرے. جیسے ایک آدمی آئے اور کہے کہ بھئی جی میں بریانی کی دیگ لا رہا ہوں اور اللہ کے لیے بس آپ حضرات کھا لیں اس کو، سمجھ گئے؟ وہ آنی نہیں ہے، ویسے ایسا کچھ ہے نہیں ابھی. تو یہ نیازات اللہ ہے اور بجا ہے، درست ہے. ایک ہے نیازات غیر اللہ بیجا، اللہ کے غیر کی نیاز کرنا، جیسے آج دنیا کرتی ہے. کوئی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، کوئی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام پہ، بڑی ہستیوں کے نام لے کر کے نیاز ان کے نام. حالانکہ اگر نیاز عبادت ہے تو عبادت اللہ کے غیر کے لیے کیسے ہو سکتی؟ سمجھ گئے؟ تو یہ چاروں باتیں یہ اس شرک فعلی کی تردید میں آ رہی ہے، سمجھ گئے؟ اب آئے دوستو یا ایھا الناس، اس کے نیچے لکھیں تحریمات غیر اللہ کی تردید. تحریمات، لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ چیزیں حرام کر دی تھی، اس کی تردید کی گئی. فرمایا یا ایھا الناس، لوگوں، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے حلال پاکیزہ. زمین کی ہر حلال اور پاکیزہ چیزوں کو کیا کرو؟ تم کھاؤ، کھا سکتے ہو. بات سمجھ گئے؟ اس کو خود ساختہ طور پہ انسان حرام نہیں. ایک ہوتی ہے احتیاط اور پرہیز، وہ الگ چیز ہے. ڈاکٹر کہے بھائی انڈا نہ کھائیں، فارمی مرغی نہ کھائیں، یہ تحریمات نہیں ہے، یہ احتیاط ہے دوستوں. لیکن ایک ہوتا ہے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جی ہم شعبان کے مہینے میں مچھلی نہیں کھاتے. ارے بھائی کیوں؟ بس یہ مہینہ ذرا بھاری سا ہے، اس میں ہم نہیں کھاتے. جو چیز اللہ نے حلال کی اس کو بے وجہ اپنے اوپر ممنوع کر رہا ہے، یہ منع کیا گیا. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، مت اتباع کرو شیطان کے نقش قدم کی. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، لکھے علت، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ، لکھے عداوت شیطان کی تشریح. شیطان کی دشمنی کس طرح کی ہے؟ بے شک وہ تمہیں حکم دیتا ہے بالسوء، برائی کا. کس کا؟ اس کے نیچے لکھے عام برائی. والفحشاء، اور بے حیائی کا. سوء کہتے ہیں عام برائی، کوئی بھی گناہ ہو. فحشا اس کو کہتے ہیں جس میں انسان کے ساتھ بے حیائی جڑ جائے، یہ سطر کھول دے یا دوسرے کا سطر دیکھ لے، یہ وہ فحشا کے اندر آئے گا. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کرو جو تم نہیں جانتے ہو، اپنی طرف سے گڑ لی باتیں کر لی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، لکھے شکوہ، اور جب ان سے کہا گیا کہ اتبعوا ما انزل اللہ، تم اتباع کرو ما، ان احکامات کی جو اللہ نے اتارے. قالوا، کہنے لگے، بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، بلکہ ہم تو اتباع کریں گے اس طریقے کی جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا. بعض لوگوں کو اپنے آباء و اجداد کے طریقے زیادہ محبوب ہوتے ہیں قرآن اور حدیث کے مقابلے میں، اس پر چلتے ہیں. ارے بھائی یہ چیز کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے بس بڑوں سے ایک ترتیب چلی ہوئی آئی ہے تو بس ہم کر رہے ہیں. اب کیوں کر رہے ہیں؟ بس بڑوں نے کیا ہم بھی کر رہے ہیں، خاندان ناراض ہو جائے گا. تو میت کے تیسرے دن جو ہے وہ سویم ہے اور 40واں ہے، برسی ہے. یہ چیزیں جو ہے نا اس کی کوئی دلیل نہیں، اور لوگ کہتے بھی ہیں، کہتے بس بڑے کرتے تھے ہم بھی کر رہے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ سارا خاندان جمع ہو جاتا ہے اور ایک رسمی قرآن خوانی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ڈٹ کے بریانی اور قورمہ ہوتا ہے. ارے بھائی ایصال ثواب کے لیے ضروری ہے کہ مستحق کا پیٹ بھرا جائے. آپ نے خاندان کو بٹھا کے کھلایا. آپ دیکھیں فتاوی دارالعلوم دیوبند میں لکھا ہے کہ میت کے پیچھے اگر کھانا اجتماعی کیا گیا اور اس میں خاندان کو بلایا گیا تو یہ ایصال ثواب نہیں، یہ دعوت کے حکم میں. تو میت کے پیچھے کوئی دعوت کرتا تو نہیں کرتا. ایصال ثواب ہونا چاہیے. اور یقین کریں جس دن یہ بریانیاں بند ہوئی نا، آپ دیکھیں آپ کی قرآن خوانی میں کون آتا ہے، پھر پتہ چل جائے گا کوئی بھی نہیں آئے گا. اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ خاندان کو بلایا جائے، تیسرا دن ہو، 10واں ہو، 40واں ہو،
اور 10 قرآن مسجد سے منگا کے رکھ لیں اور برابر میں ایک تسبیحات کا بڑا ڈھیر رکھ دیں، انہیں سارا ختم کرنا ہے، اور جب وہ ہو جائے دعا ہو جائے اور دیگ والوں کو بولے کہ بھئی یہ ساری دیگیں جو ہے نا وہ مدرسے کے طلباء کے لیے لے جائیں، پھر آپ دیکھیں کہ خاندان آپ سے کتنا مخلص۔ سمجھ گئے؟ اولو کان آباؤہم لکھ کے تردید تقلید جہلا، یہ عنوان لکھیں دوستو، تردید تقلید جہلا، جاہلوں کی تقلید کو منع کیا گیا۔ فرمایا اولو کان آباؤہم، اگرچہ ان کے باپ دادا ایسے ہوں جو نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ ہدایت پر ہو۔ سمجھ میں آ گئی؟ اصل میں یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ غیر مقلدین فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں نا ہم بھی کہتے ہیں قرآن اور حدیث پر آؤ، تو آپ کہتے ہیں نہیں امام صاحب نے یہ فرمایا، امام محمد نے یہ فرمایا، امام ابو یوسف نے یہ فرمایا، تو لوگوں کو کیا کرتے ہو؟ اپنے آباء و اجداد کی تقلید پر لے جا رہے ہو۔ ہم کہتے ہیں قرآن کریم جس کی نفی کر رہا ہے وہ وضاحت کر رہا ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا وہم یہتدون، وہ باپ دادا جن کے اندر نہ تو عقل و فہم تھا اور وہ باپ دادا جو لا یہتدون ہدایت پر نہیں تھے، ان کی اتباع اور تقلید کو منع کیا گیا۔ تو کیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں یہ دو اوصاف نہیں تھے؟ ان کو اللہ نے جو عقل و ذکاوت دی اور ان کو اللہ نے جو ہدایت دی، پوری امت کے ایمان کو انہوں نے محفوظ کیا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو جتنے مسائل فقہ حنفی سمیت چاروں ائمہ کے ہیں وہ 1% بھی قرآن اور حدیث سے باہر نہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو تقلید ان آبا کی منع ہے جو جاہل تھے، اہل علم اور اہل حق آبا کی تقلید تو قرآن کا تقاضا ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، لکھیں مثال بد فہمی کفار۔ مثال کس چیز کی؟ بد فہمی کفار کی بد فہمی کی ایک مثال دے رہے ہیں کہ ان میں سمجھ کی کتنی بڑی کمی ہے دوستو۔ دیکھیں وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، فرمایا کافروں کی مثال ایسی ہے كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، جیسے کہ وہ شخص جو آواز دیتا ہے، بما اس جانور کو، لا يسمعو جو نہیں سنتا، الا دعاء و نداء مگر بلانا اور پکارنا۔ دعاء کا ترجمہ لکھیں بلانا، اور نداء کا ترجمہ کیا لکھیں؟ پکارنا۔ سمجھ میں آ گئی؟ ایک آدمی یہاں کھڑا ہے اور یہ گلی کے کونے کے اوپر ایک بکری گھاس چر رہی ہے، یہ یہاں سے اس بکری کو آواز دے رہا ہے کہ بھئی آ جاؤ آ جاؤ، وہ اپنے گھاس کے اندر مشغول ہے۔ اس کی آواز بکری سن رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں سن رہی، وہ سن رہی ہے، لیکن یہ سننا بس اس قدر ہے کہ گویا یہ اس کے لیے ایک چیخ و پکار کی حیثیت ہے، بس اس کا موڈ ہوا گھاس سے فارغ ہو گئی تو آ جائے گی، نہیں ہوا تو وہ کہے گی اپنا کام کرو۔ سمجھ میں آ گئے؟ تو یہ جو اس طرح کا پکارنا ہے نا ان بڑوں کو کہ جن میں عقل و فہم نہیں تھا، یہ محض ایک چیخ و پکار ہو رہی ہے، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ صم بکم عمی، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، وہ عقل نہیں رکھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، لکھے خطاب عام کے بعد خطاب خاص، اب عمومی خطاب تھا، اب خاص خطاب ہو رہا ہے۔ اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ہمارے دیے ہوئے پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ، واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ، لکھے تحریمات اللہ کا بیان، تحریمات اللہ کا، اللہ نے جو چیزیں حرام کر دی اب اس کا بیان ہے۔ انما کے نیچے لکھے حصر اضافی، حصر اضافی، سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیں دوستو، یہاں پر ایک سوال اٹھتا تھا کہ یہاں محرمات کا تذکرہ آ رہا ہے نا، تحریمات اللہ کا، کتنی چیزیں ذکر کی گئی؟ علیکم المیتۃ نمبر 1، والدم نمبر 2، ولحم الخنزیر نمبر 3، وما اہل بہ لغیر اللہ نمبر
4. یہ کتنی حرام چیزیں ہو گئی؟ تو سوال اٹھتا تھا کہ یہ تو صرف 4 چیزیں، جبکہ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں حرام ہیں. گدھے کے گوشت کا تذکرہ تو نہیں آیا؟ آیا؟ نہیں آیا نا یہاں پہ. ہاتھی کے گوشت کا تذکرہ نہیں آیا یہاں پہ. سمجھ میں آ گئے؟ اور بہت کچھ ہے. تو پھر کیسے اس کو محرمات کہا جائے؟ تو اس کا جواب آپ دے چکے ہیں دوستوں کہ انما کیا ہے؟ حصر. یہ حصر اضافی ہے، اور حصر اضافی اس کو کہا جاتا ہے کہ جب کسی خاص ماحول کی نسبت سے بات کی جائے. چونکہ مشرکین مکہ ان 4 چیزوں کو خصوصیت کے ساتھ حلال سمجھ رہے تھے، تو اصل مخاطب تو وہ تھے قرآن کے، ان کو مقابل رکھ کر اللہ پاک نے خصوصیت کے ساتھ کتنی چیزوں کا تذکرہ فرمایا؟ 4. کہ جن 4 چیزوں کو تم حلال سمجھتے ہو وہ حرام ہی ہے. سمجھ میں آ گئی؟ تو باقی ان 4 چیزوں کا حصر مقصود نہیں ہے، حصر اضافی ہے. دیکھیں، بے شک تم پر حرام کیا گیا المیتۃ، کس کو؟ مردہ کو، جو مر جائے، والدم، اور بہنے والے خون کو. دم کے نیچے لکھے دم مسفوح. ولحم الخنزیر، اور خنزیر کے گوشت کو. وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ چیز جو نامزد کی گئی غیر اللہ کے نام پہ. ما اہل کے نیچے لکھے نیازات غیر اللہ. نیازات غیر اللہ، اللہ کے غیر کے نام پہ نامزد کیا گیا، وہ بھی حرام ہو جاتا ہے دوست. فمن استر، بس جو بےتاب ہو جائے، مجبور ہو جائے. اب ایک صورت استثناء ہو رہی ہے دوستوں. جو شخص کیا ہو جائے؟ بےتاب ہو جائے یا مجبور ہو جائے، لیکن غیر باغ ولا عاد، نہ تو طالب لذت ہو، نہ قدر ضرورت سے بڑھنے والا ہو. 2 شرائط کے ساتھ. نہ طالب لذت ہے اور نہ قدر ضرورت سے تجاوز کرنے والا. تو فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں. کیا مطلب؟ ایک آدمی بھوک سے مر رہا تھا، کچھ کھانے کو نہیں ہے، اسباب بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. اگر اس نے مزید 1 منٹ گزارا تو اسباب کے درجے میں اس کی روح نکل جائے گی. لیکن ایسی کوئی چیز پڑی ہوئی ہے کہ جو فی نفسی ہی حلال نہیں ہے، لیکن اگر یہ اس کے 1-2 لقمے اتار لے گا تو سانس بحال ہو جائے گی، پھر فکر کر سکے گا. تو اس اضطراری حالت میں شریعت کیا دیتی ہے؟ اس کو اجازت دیتی. لیکن اگر اس نے 1-2 لقمے لیا اور پھر کہا ہو یہ تو اینٹیک ذائقہ آ رہا ہے، اب طالب لذت ہو گیا، یہ نہیں. یا یہ کہ 2-3 لقموں کے بعد جان آ گئی جسم میں، اب 4تھے لقمے کی طرف نہیں جائے گا. سمجھ میں آ گئی؟ تو یہی مسئلہ لکھا ہے نا فقہا نے کہ ایک آدمی کے پاس کھانے پینے کے اسباب بھی نہ ہو اور رقم بھی نہ ہو، اور بھوک کی اتنی شدت ہو کہ مرنے کا اندیشہ ہو اور لوگ اس کو نہ دیں، تو یہ کسی کی دکان سے چیز چھین کر کے بھاگ جائے. 2 آلو کے سموسے لے کر بھاگ جائے، پہلے اس کو کھا لے، جان بچ جائے. اب جان بچ گئی، پھر اس کو کہا میرے بیٹے کا نمبر لکھ لو اس پہ، آپ کے 2 سموسوں کے پیسے آ جائیں گے یا میں لے آؤں گا، جو بھی صورت اس کی بنائی جائے تو یہ کر سکتے ہو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، لکھے تحریم دین فروشی، دین بیچنا حرام ہے. بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں ما وہ کتاب، انزل اللہ جو اللہ نے اتاری، من الکتاب، من کے نیچے لکھے بیانیہ، الکتاب کے نیچے لکھے بیان ما. اللہ نے جو کتاب اتاری ہے، اگر جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں، یعنی اس کی باتوں کو چھپاتے ہیں، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے عوض تھوڑا مول لے لیتے ہیں، تھوڑی رقم لے لیتے ہیں. اولئک ما یأکلون، لکھے ثمرہ نمبر 1. ثمرہ کہتے ہیں انجام کو دوستو. یہ وہ لوگ ہیں کہ نہیں اتار رہے فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، الا النار، مگر کس کو؟ آگ اتار رہے ہیں. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ، ثمرہ نمبر 2، اور نہیں بات چیت کریں گے اللہ ان کے ساتھ قیامت کے دن. یکلمہم کے نیچے لکھے کلام رحمت و شفقت،
کلام غضب تو اللہ فرمائیں گے غصے میں ان سے، لیکن کلام رحمت و شفقت نہیں ہوگا۔ ولا یزکیہم، ثمرہ نمبر 3، اور نہ ہی اللہ پاک ان کا تزکیہ فرمائیں گے۔ کیا مطلب؟ مومن گناہگار فاسق جو ہے یہ دوزخ میں جائے گا بھی تو تزکیے کے لیے جائے گا، پاک ہو کے پھر واپس آ جائے، لیکن کافر کا تزکیہ نہیں ہوگا، یہ جب جہنم میں گیا تو گیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، لکھے ثمرہ نمبر 4، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ، لکھے ثمرہ نمبر 5، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی کو بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے میں۔ نیچے لکھے فی الدنیا، دنیا کے اندر گمراہی لی، ہدایت بیچ دی۔ والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کو خرید لیا مغفرت کے بدلے میں۔ نیچے لکھے فی الآخرہ۔ فما اصبرهم علی النار، ما تعجب ہے کہ کیا ہی انہوں نے صبر کیا، تعجب ہے کہ کیا ہی انہوں نے صبر کیا جہنم کی آگ پر۔ ذالک بان اللہ، لکھے سبب عذاب، اور یہ اس لیے کہ بے شک اللہ پاک نے اتاری کتاب بالحق کی ٹھیک ٹھیک۔ کتاب کے نیچے لکھے تورات، اللہ نے تو ان کو کتاب دے دی تھی بالکل ٹھیک۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، لیکن بے شک جن لوگوں نے اختلاف کیا کتاب میں۔ اچھا، اختلافو کے نیچے لکھیں یعنی بعض کو مانا اور بعض کو نہ مانا۔ اختلاف سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کا انکار کر رہے تھے، کچھ حصہ لے لیتے تھے، کچھ حصہ چھوڑ دیتے تھے۔ تو جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا، لفی شقاق بعید، یہ دور کے اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی محرومی کے اندر۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم، حاشیے پر لکھے ربط، ربط امت دعوت کے بعد امت اجابت کا بیان اور ان کو خطاب۔ امت دعوت کے بعد امت اجابت، امت دعوت میں مسلمان کافر سب اوورآل دنیا شامل ہوتی، اور امت اجابت اس کو کہا جاتا ہے جو کلمہ پڑھ کر امت میں آ چکے ہوں۔ سمجھ گئے؟ تو ابھی تک تو تذکرہ تھا امت دعوت کا جس میں سب سے بات ہو رہی تھی، مشرکین بھی تھے، یہود بھی تھے، نصارہ بھی تھے۔ اب امت اجابت یعنی خاص امت مسلمہ کی بات آ رہی ہے، ان سے خطاب ہو رہا ہے۔ سمجھ گئے دوستو؟ اچھا، ایک بات، دوسری بات حاشیے پر لکھیں کہ ابواب البر، ابواب البر یعنی احکامات شریعت کا حاصل 3 چیزیں، احکامات شریعت کا حاصل 3 چیزیں۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 اعمال، اور نمبر 3 اخلاق۔ عقائد، اعمال اور اخلاق۔ اب دیکھیں، لیس البر، البر کے نیچے لکھیں خبر مقدم، لکھ لیا؟ ان تولوا وجوہکم، اس کے نیچے لکھیں بتاویل مصدر اسم مؤخر۔ لیسا کون سے افعال میں سے ہے؟ آل ناقصہ میں سے، اس کے لیے اسم اور خبر چاہیے، تو البر اس کے لیے خبر مقدم ہے، اور ان تولوا وجوہکم اس کا اسم مؤخر ہے لیکن بتاویل مصدر ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم، نیکی اس میں بند نہیں ہے کہ تم اپنا رخ پھیر دو مشرق و مغرب کی طرف، اس میں نیکی بند نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ اصل میں یہود نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا قبلہ تبدیل ہوا تو کہنے لگے کہ ہمارا افضل قبلہ تھا۔ ہمارا کون سا تھا؟ افضل قبلہ ہمارا تھا، اب جو اس قبلے کی طرف تم آئے ہو یہ اس سے کم درجے کا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا والی بات ہے، اب کچھ ہاتھ میں ہی نہیں ہے تو کیا کریں، کچھ تو بولنا تھا۔ تو اللہ پاک نے ان کو جواب دیا کہ رخ چہرے کا کس طرف پھیرنا ہے، نیکی کا تصور اس بات میں بند نہیں ہے کہ ساری نیکی یہ ہے کہ ادھر رخ کرے یا ادھر کرے۔ تو فرمایا نیکی اس میں بند نہیں ہے کہ تم اپنا رخ پھیر دو مشرق اور مغرب کی طرف، ولیکن البر، بر کے نیچے لکھیں
بمعنی البار، مصدر بمعنی اس میں فاعل ہے دوستو. البر مصدر بمعنی کیا ہے اس میں؟ لیکن البر، تو بر کے نیچے کیا لکھا؟ البار. سمجھ میں آ گئی؟ بلکہ نیکی کرنے والا حقیقت میں وہ ہے، نیکی کرنے والا حقیقت میں وہ ہے. من آمن باللہ، اس کے نیچے لکھے بیان عقائد، جو ایمان لائے اللہ پہ، آخرت کے دن پہ، فرشتوں پہ، کتابوں پہ اور تمام انبیاء پہ. حقیقت میں نیکی کرنے والا تو وہ شخص سب پہ ایمان لائے. وآت المال علی حبہ، لکھے بیان اعمال، اور جو مال کو خرچ کر دے علی حبہ، باوجود اس مال کی محبت کے. ایک ترجمہ یہ ہے، جو مال کو خرچ کر دے علی حب ہی کی ضمیر مال کی طرف، مال سے محبت بھی تھی پھر بھی مال خرچ کیا، بڑی قربانی. دوسری صورت یہ کہ ہی ضمیر اللہ کی طرف لوٹائی جائے، لفظ اللہ. مال کو خرچ کرے کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں خرچ کرے. سمجھ میں آ گئی؟ حاشیے پر لکھیں یہاں مال کے خرچ کرنے سے مراد صدقات نافلہ ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ کا بیان مستقل آگے آ رہا ہے. تو جو بندہ مال خرچ کرے اللہ کی محبت میں، کس پر خرچ کرے؟ ذوی القربہ، قریبی رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، وابن السبیل اور مسافروں پہ، والسائلین اور مانگنے والوں پر جو سائل ہو، وفی الرقاب، فی کے بعد محذوف نکالے، فک الرقاب، اور گردنوں کے چھڑانے میں، واقام الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرے، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرے. یہ سب ابواب البر بیان ہو رہے ہیں. اصل نیکیاں یہ ہیں. والموفون بعہدہم، والموفون بعہدہم، اس کے نیچے لکھے بیان اخلاق، بیان اخلاق، جو پورا کرنے والے ہیں بعہدہم، ان وعدوں کو، اذا عاہدوا، جو وہ کر چکے ہیں، وہ اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں. والصابرین، اس کے نیچے لکھے منصوب علی المدح. صابرین کو نسب کس نے دیا؟ یہ منصوب علی المدح. اور جو صبر کرنے والے ہیں، فی البأساء، تکلیف میں، والضراء، بیماری میں، وحین البأس، اور لڑائی کے وقت میں. بأسا کہتے ہیں تکلیف، ذرہ کہتے ہیں بیماری، بأس کہتے ہیں لڑائی. اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ صاحب تقوی ہے، اللہ سے ڈرنے والے. یا ایھا الذین آمنوا، حاشیے پر لکھیں گے سورت کے دوسرے حصے کی ابتدا. پہلا حصہ ختم ہو گیا دوستو، امور مصلحہ ختم ہو گئے. دوسرے حصے کی ابتدا اور لکھے امور انتظامیہ کا بیان. امور انتظامیہ کا بیان. اور یا ایھا الذین کے نیچے لکھیں پہلا انتظامی امر قانون قصاص. قانون قصاص، قصاص کس کو کہتے ہیں دوستو؟ برابری کو. اب مسئلہ یہ ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں دو قبیلے آئے اور دونوں ایمان قبول کرنے آئے. آپ نے ان سے بات چیت کی. ایک متمول اور باثر قبیلہ تھا اور دوسرا جو تھا وہ ان کے مقابلے میں کمزور. تو نیا نیا بندہ جو ہوتا ہے اس میں سابقہ کچھ جراثیم ہوتے ہیں. تو جو مالدار قبیلہ تھا انہوں نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ ہم ایمان تو لا رہے ہیں لیکن ہم دونوں کے آپس میں کچھ معاملات چلتے رہتے ہیں اور ہم باثر لوگ ہیں، یہ ہمارے خادم غلام لوگ ہیں، تو لہٰذا ہمیں اس بات کی گنجائش دی جائے کہ اگر آئندہ چل کر ہماری کوئی لڑائی ہو اور انہوں نے آ کر ہمارے کسی غلام کو بھی مارا تو ہم ان بدلے میں ان کے سردار کو ماریں گے، اور اگر انہوں نے ہماری قوم کی کسی عورت کو مارا تو ہم ان کے مرد کو ماریں گے. یعنی مقصد یہ تھا کہ یہ فوقیت ہمیں ملنی چاہیے اس لیے کہ ہم مالدار لوگ ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ تھا پہلے ہو چکا، اب اسلام میں آنے کے بعد یہ تفریق نہیں ہوگی، اب حیثیت تم لوگوں کی برابر ہے.
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص، تم پر فرض کیے گئے مساوات، برابری فرض کی گئی، فی القتل، مقتولین کے بارے میں، مقتولین کے بارے میں برابری رکھی گئی، الحر بالحر، الحر سے پہلے محذوف نکالیں دوستو، یقتلو، آزاد کے بدلے آزاد قتل ہوگا، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے میں عورت قتل ہوگی، فمن عفی لہ من اخیہ، فمن عفی لہ، ہو ضمیر کے نیچے لکھے قاتل، لکھ لیا، اخی ہی کے نیچے لکھ کے مدعی یا فریق مقدمہ، سمجھ گئے؟ اچھا اب سنیں، ترجمہ دیکھیں پھر سمجھیں۔ فرمائے جس کو معافی دے دی جائے، لہو، لہو کے نیچے کیا لکھا تھا؟ قاتل، جس قاتل کو معافی دے دی گئی کس کی طرف سے؟ من اخیہ، اس کے بھائی کی طرف سے، یعنی جو دوسرا مدعی تھا نا، مقتول کے مدعی اور جو دوسرے، ان کی طرف سے معافی دی گئی، شیئن، کچھ بھی، مثلا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھئی ہم بدلے میں آپ کا بندہ نہیں مارتے، لیکن ہمیں 50 لاکھ روپے دینے پڑیں گے رضامندی کے لیے، دیت جس کو کہتے ہیں، تو یہ ایک معافی کی شکل ہو گئی، ٹھیک ہے، لیکن اب کیا کرنا ہوگا؟ فاتباع بالمعروف، مطالبہ کرنا ہوگا دستور کے مطابق، اتباع کا ترجمہ لکھے مطالبہ کرنا، کس کے مطابق؟ بالمعروف، دستور کے مطابق، اس کے ساتھ لکھیں یعنی مقتول کے ورثہ، مقتول کے، اب 50 لاکھ روپے ان کو ملنے ہیں، لیکن یہ اب پاگل ہو گئے، صبح شام رات، صبح شام رات اس کے گھر کے طرف بھی 50 لاکھ نکالو، ابھی ابھی نکالو، اور نئے نئے نوٹ نکالو، اب یہ کہ اس کو تنگ بھی کر رہے ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا جب معافی تم نے دی اور اس نے تمہیں یہ حق دینا مان لیا، اب مطالبہ بھی ایک انسانیت کے تقاضے کے ساتھ ہو، اور دوسری طرف ان سے کیا کہا؟ وعدہ الیہ باحسان، اس کے نیچے لکھے فریضہ قاتل، اور وہ اس کو ادائیگی کرے اچھے انداز سے، یہ نہیں کہ معافی مل گئی اب ان سے کہہ رہے ہیں 1 ہفتے بعد آؤ، پھر کہا 3 دن بعد دیکھیں گے، مست ہو گئے، تو ان سے کہا کہ مطالبہ اچھے انداز سے کرو، ان سے کہا کہ ادائیگی اچھے انداز سے کرو، ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، ذالک کے نیچے لکھے قانون دیت، یہ جو قانون دیت ہے اللہ نے راستہ دیا، یہ تخفیف اور آسانی ہے تمہارے رب کی طرف سے، ورحمۃ، اور رحم دلی ہے، فمن اعتدی بعد ذالک، اس کے بعد اگر کسی نے زیادتی کی، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، لکھے قانون قصاص کی حکمت، قصاص اس امت میں کیوں رکھا گیا؟ فرمایا تمہارے لیے اس قصاص کے قانون میں حیاتن، حیاتن کے نیچے لکھے بڑی زندگی، اس میں بڑی زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو، اس کے نیچے لکھے خون خرابے سے، کس سے؟ اس لیے کہ جب قصاص جاری ہوگا، سزائیں ملے گی، تو باقی مجرم خود باز آ جائیں گے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، لکھے امر انتظامی نمبر 2، وہ تھا نمبر 1 اور یہ ہے نمبر 2۔ اصل میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں میراث صرف بیٹوں کو ملتی تھی، اولاد انثیٰ کو ملتی ہی نہیں تھی۔ جب اسلام کا زمانہ آیا تو اس کو اچھا کیا گیا، بہتر کیا گیا، اور شریعت نے کہا کہ میراث بیٹوں کو ملے اور بیٹیوں کے حق میں وصیت کر دی جائے تاکہ وہ بھی محروم نہ رہیں، لیکن اس کی شکل یہ تھی، بات سمجھ گئے؟ لیکن جب سورہ نساء میں احکامات میراث اترے تو اس کے بعد اس ترتیب کو بالکل ختم کر دیا گیا۔ اب اصول یہ ہے کہ میراث میں جو حصہ بیٹے کا ہے وہ اس کو ملے گا، جو بیٹی کا ہے وہ اس کو مل جائے گا۔ اب وصیت کی ترتیب کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ دیکھیں، کتب علیکم، تم پر فرض کیا گیا، اذا حضر احدکم الموت،
اذا کے نیچے لکھ کے وقت وصیت، یہ اس زمانے کی بات ہے ابتدا میں، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا دوستوں. تم پر فرض کیا گیا کب؟ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے. ان ترک خیرن، اس کے نیچے لکھے شرط وصیت، بشرطے کہ اس نے کچھ مال چھوڑا بھی ہو. ایک تو ہے نا ایک بندے کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، وہ کیا وصیت کرے گا؟ تو موت کے وقت اگر کسی نے مال چھوڑا ہو، خیرن کا ترجمہ لکھے مال. الوصیت، اس کے نیچے لکھے نائب فاعل، کس کے لیے؟ کتبہ کے لیے. یہ کتبہ کا نائب فاعل ہے. تم پر کیا فرض کیا گیا؟ وصیت فرض کی گئی. کن کے لیے؟ والدین کے لیے، والاقربین، قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، دستور کے موافق. یاد رکھیں یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے. حقا علی المتقین، یہ لازم ہے نیک لوگوں پر. فمن بدلہ، اس کے نیچے لکھے انجام مبدلین، تبدیل کرنے والے، جو اللہ کے احکامات کو تبدیل کرتے ہیں. جس نے اس حکم کو تبدیل کیا بعد ما سمعہ، اس کو سننے کے بعد، فإنما اسمہ علی الذین یبدلون، بے شک اس کا گناہ اسی کے ذمے ہوگا جو اس کو تبدیل کرے. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ کی ذات سننے والی جاننے والی ہے. فمن خاف من موص، لکھے انجام مصلحین، انجام، اور جو ڈرا کون؟ من موصن، من بیانیہ ہے، وصیت کرنے والوں میں سے. وصیت کرنے والوں میں سے جو ڈرا، کس چیز سے ڈرا؟ جنفن، جنفن کا ترجمہ لکھے طرفداری سے. کس سے؟ طرفداری سے. او اسمن، یا قصدن گناہ کرنے سے، قصدن گناہ کرنے سے ڈرا. فاصلح بینہم، اور پھر اس نے آپس میں اصلاح کروا لی. فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ایک بندے کا معاملے سے تو کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن وہ معاملے کی خرابی کو دیکھ رہا ہوتا ہے. مثلا آپس میں بھائی تقسیم کر رہے ہیں، اور چچا، ماموں یا کوئی بھی ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، صرف اس کا تو حصہ نہیں ہے. اس نے دیکھا کہ بڑا بھائی گڑبڑ کر رہا ہے، یا درمیانہ کر رہا ہے، یا چھوٹا کر رہا ہے، اس نے دیکھ لیا. تو جب اس نے وہ گڑبڑ دیکھ لی تو اس کو اکیلے میں بلا کے کہا کہ نہیں کرو اس طرح، غلط جا رہے ہو، آخرت میں پکڑ ہو جائے گی، ابھی بھی وقت ہے، اس معاملے کو سیدھا کر لو. یہ ہے وَأَصْلَحُوا. سمجھ گئے؟ تو نہ اپنے آپ کو کسی کا طرفدار بنایا، نہ کسی کے جان بوجھ کر کسی کے لیے گناہ میں استعمال ہوا، بلکہ اصلاح کی. تو اللہ پاک کو یہ عمل بہت پسند ہے. بس کریں، بس.